رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک اور برننگ ایشو جس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں وہ ہے ڈائیورس، ریپوڈیشن۔ یہ طلاق جو لفظ ہے، اب اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن عام طور پر معاشرے میں ہے جی طلاق خامد نے دے دی ہے یا بیوی نے عدالت سے لے لی ہے، تو یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے ریپرکشنز، امپیکٹ اور ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں جانتا۔ طلاق لفظ عربی کا ہے جس کا مطلب ہے گلو خلاصی کرنا، بیڑیاں کھول دینا، رسیاں کھول دینا، آزاد کر دینا، اور اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ازدواجی بندھن سے آزاد کر دینا۔ اب ہمارے یہاں جو نکاح نامہ ہے 1961 سے پہلے کوئی تحریری نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا، مسائل بھی پیدا ہوئے۔ دور ایوبیہ میں 1961 میں شریعت کو بھی چینج کیا اور کچھ رول ریگولیشن پھر بنائے 1965 میں۔ نکاح خاں آ گئے، پھر نکاح رجسٹرار آ گئے، ہر چیز لکھی لکھائی ہو گئی۔ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینی ضروری ہو گئی۔ اسی طرح کے اور کچھ کالم نکاح نامہ میں بھی آ گئے، تو یہ نظام چل پڑا۔ اب آج تک یہ بات ایمبیگس جا رہی ہے کہ ایک بندہ بیوی کو زبانی طلاق دے دیتا ہے اور پھر مدارس میں جاتے ہیں جی کہ طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ ایک تو مسئلہ ان کا یہ والا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تحریری طلاق کے ثلاثہ وہ دے دیتے ہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی، تو یہ ایک سلسلہ بنتا ہے کہ اب کیا ہو۔ اب یہاں آ کے ایک طرف اب شریعت ہے اور دوسرا آپ کا یہ پاکستانی لا آ جائے گا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک طرف تو آپ طلاق دے دیتے ہیں لکھ کر اسٹامپ پیپر پر ہو گئی۔ اب جو پاکستانی قانون ہے جو 1961 پھر بعد میں 1964 کا جو چل رہا ہے، within 90 days یعنی طلاق دینے کے بعد within 90 days خامن دوبارہ اس کو اپنے پاس بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ یونین کونسلز ہیں، یونین کونسل میں آپ دیکھیں کہ چیئرمین ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ اس کے بعد نوٹس دینا پڑتا ہے، پھر چیئرمین صاحب بلاتے ہیں خامد کو اور بیوی کو، پھر وہ صلح کی کوشش کرتے ہیں، کنسیلیشن کی، کہ آپس میں پیچ اپ کر لیا جائے تاکہ گھر برباد نہ ہو۔ تو وہ اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کمپرومائز آپس میں نہ ہو سکے تو پھر وہ سرٹیفکیٹ طلاق کا جاری کرتا ہے، تو تب جا کے وہ طلاق افیکٹو ہوتی ہے۔ ورنہ
ایسے ایسے مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، کچھ لوگ زبانی دیتے ہیں، وہ کہتے ہو گئی، شرع ہو گئی ہے، لیکن جب وہ عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنے لگتے ہیں تو لوگ پھر ڈراتے ہیں اور اسی میں جا کے کچھ جال سازی کر لیتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی آپ تو اندر ہو جائیں گے. تو کیونکہ اب ہر چیز ریٹرن فارم میں ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت تھی اور شریعت کے مطابق تو ہو گئی ہے، کیونکہ ہر شے پروو کرنی پڑتی ہے. تو ایسے معاملات میں پھر کمپلیکیشن آتی ہیں. وہ شریف بچیاں جن کو طلاق ہو گئی تھی، عدت بھی انہیں گزار لی تھی، لیکن ڈاکومنٹس نہ ہونے پر ان کے پاس جو ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ پروو نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ بچی بیچاری پھر مسائل کے شکار ہوتی ہے. اور بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ جھوٹی ایف آئی آر پھر اس طرح کی وہ ایف آئی آر بھی کرا دیتے ہیں اور پھر انہیں ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جو بھی ہے جو چل رہا ہے اہلی قوانین کا جو ہمارے 1961 کے تحت ہے وہ ہمیں آبزرو کرنا پڑتا ہے. ایک طرف آپ مدرسے میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی طلاق ہو ہی نہیں ہے، دوسری طرف کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ طلاق تو ہو گئی تھی. پھر جب آپ کسی وکیل کے پاس آتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے شک طلاق تو ہو گئی تھی لیکن 90 دن کے اندر اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ سکتے ہیں. تو آیا یہ پھر وہ کہتے ہیں طلاق ثلاثہ ایک بار اچھی کیسے ہو گئی، تو یہ تو ایک ہی شمار ہوگی. پر یہ کیونکہ کمپلیکیشن ہے تو آپ کو شریعت جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ جس قسم کا مسلک آپ کا ہو، فقہ جو بھی ہو آپ کا، لیکن جو قانون پاکستان کا ہے you will have to observe it. اگر آپ نے وہ observe نہ کیا تو پھر کمپلیکیشن ایسی آئیں گی کہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بعض اوقات جو گواہان ہیں ان کے پتہ یاد نہیں ہوتے، جو نکاح خان ہوتے ہیں ان کے جناب ان کو علم نہیں ہوتا کہ کون سے کالم میں کیا چیز لکھنی ہے، جو جائیداد ہے وہ کہاں لکھنی ہے. کچھ نکاح خان کیا کرتے ہیں، حق المہر جہاں ہوتا ہے اس میں ایک کالم ہے رقم، اور رقم سے مراد صرف پیسہ سمجھا جاتا ہے، اماؤنٹ، جبکہ جو رقم ہے اس سے مراد ہے کوئی بھی چیز. وہ مکان جو ہے وہ بھی رقم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ نہیں جی وہ 3000 لکھ دیتے ہیں، 2000 لکھ دیتے ہیں، اور عام طور پر جو ان پڑھ ملا ہے وہ 32 روپے لکھ دیتے ہیں کہ جی شرعی حق مہر ہے، حالانکہ یہ قطعاً شرعی نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی غلط ہے. تو یہ وہ سارا جو نظام ہے اس میں پھر اور مسائل ہیں. طلاق تفویض ہوتی ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، مختلف اور قسم کی شرائط ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. تو بہرحال اسی طرح نکاح اگر ہو گیا تو اس کے بعد اگر خامد نے پھر بغیر اجازت کے اور شادی کر لی تو پھر ان کو وہ سزا بھگتنی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی پھر مسٹر خامد کو وہ بھی بھگتنا پڑتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سارے نکاح نامہ جو ہوتا ہے وہ پہلے پڑھ لیا جائے، بلکہ ایک دن پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب آپ کی بارات آتی ہے، جب یہ سارے مسائل رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، اسے ایک دن پہلے آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں. ہو سکے تو ایک وکیل کے پاس بیٹھ کے وہ چیزیں، کیونکہ مشورہ جو ہوتا ہے نا، مشورہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر جس طرح مشورہ دیتا ہے اس طرح وکیل بھی مشورہ دیتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، 2-4 ان پڑھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان پڑھ مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ جناب سب کچھ لکھ لکھا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کالم میں جو چیز لکھنی تھی وہ اس میں آئی ہی نہیں ہے. تو
اس طرح بعد میں جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو پھر کیس بھی ہار جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ابزرو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے.